السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے، اپنا اور دوسروں کا خیال رکھ رہے ہوں گے۔ عید کے بعد ٹائم ہی نہیں ملا ویڈیو بنانے کا، تو جیسے ہی اب ٹائم ملا، ایک لائٹ نے اتنا زیادہ ڈسٹرب کیا کہ بارشوں کا سیزن ہے، اوپر سے مہنگائی، ہر چیز پیٹرول گیس سب کچھ مہنگا ہو گیا ہے، تو لائٹ نے بہت زیادہ تنگ کیا۔ اس وجہ سے کچھ مصروفیت زیادہ تھی، میں ویڈیو نہیں بنا سکی۔ اچھا دوستوں، میں یہاں پہ اپنی بیٹی کا سوٹ سلائی کر رہی ہوں، تو مجھے نا سلائی کرنی نہیں آتی تھی پہلے، تو میں نے جو یہ سلائی سیکھی ہے وہ یوٹیوب سے سیکھی ہے، موبائل پہ۔ نہ مجھے کٹنگ آتی تھی اور نہ ہی کپڑے سٹیچ کرنا آتے تھے، تو یوٹیوب کا جو ہے وہ بہت زیادہ، مجھے تو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے، آپ لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ میں شام کے لیے سبزی بنا رہی تھی، سبزی میں ہم نے آلو اور چکوترے لیے ہیں۔ اکیلے چکوترے بچے پسند نہیں کرتے، اس لیے ہم نے آلو اور چکوترے جو ہے وہ لیے ہیں، اور بچے شوق سے کھا لیتے ہیں۔ جو چکوترے پسند نہیں کرتے وہ آلو نکال کے کھا لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں سبزی بنا رہی تھی، آئے دن بارش، پچھلے 3 دنوں سے لگاتار بارشیں ہو رہی ہیں۔ صبح بادل آ رہا ہے، شام کو پھر بارش ہو رہی ہے، تھوڑا سا موسم صاف ہوتا ہے پھر وہی حال۔ تو اب اسی وجہ سے گیس بھی بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہے، گیس کے مہنگے ہونے کی وجہ سے اب 520 روپے کلو ریٹ ہے گیس کا، تو کلو گیس تو ڈیلی کی جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے، اس لیے میں نے سوچا کیوں نہ لکڑیاں منگوا لوں، اس سے تو وہی فائدے میں ہیں۔ تو میں نے پھر حسن کے پاپا سے کہا کہ لکڑیاں لے کے آئیں، گیس جو ہے وہ نہیں بارے میں، گیس کے ساتھ آج تو میں نے کہا میں استعمال کر لیتی ہوں، لیکن یہ صرف ہم چائے بنانے کے لیے استعمال کریں گے۔ تو یہاں پہ میں نے سبزی بنا دی تھی، سبزی بنانے کے بعد میں نے سالن بنانا شروع کیا، ساتھ ساتھ میں اپنے بچوں کو پڑھا رہی تھی اسکول کا سبق۔ جو آلو اور چکوترے کا سالن ہوتا ہے اس میں پانی کم ڈلتا ہے، کیونکہ چکوترے جو ہوتے ہیں وہ ان میں اپنا پانی اتنا ہوتا ہے کہ وہ اسی میں پک جاتے ہیں۔ عید کے بعد بہت زیادہ مصروفیت رہی ہے، میرا تو عید سے پہلے جو ہے وہ 3-4 دن صفائیاں کرنے میں گزر گئے، اور عید کے بعد پھر وہی حال، سٹور کی وجہ سے جو ہے نا بہت زیادہ مصروفیت رہتی ہے، سارے سٹور کی صفائی کی، سارے گھر کی دوبارہ صفائی کرنی پڑی، بس ٹائم ہی نہیں ملا ویڈیو بنانے کا۔ تو اب جو ہے میں ویڈیو بنانے کے لیے مجھے پہلے اپنے گھر کا کام پورا کرنا پڑتا ہے، سٹور کو ٹائم دینا پڑتا ہے، بچوں کو ٹائم دینا پڑتا ہے، اس کے بعد اب میں نے بڑی کوشش سے جو ہے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ جیسے ہی سالن بنے گا ساتھ ہی میں روٹیاں بنا لوں گی۔ اچھا، تازہ آٹے کی روٹیاں بڑی جو ہیں وہ اچھی بنتی ہیں، مجھے تو ایسے لگتا ہے، لیکن کچھ میری بہنیں کہتی ہیں کہ جو 2-3 گھنٹے پہلے گوندا ہوا آٹا ہو نا اس کی روٹیاں صحیح بنتی ہیں، میں کہتی ہوں نہیں، جیسی روٹی تازہ آٹے کی بنتی ہے نا وہ رات والے یا صبح والے آٹے کی نہیں بنتی۔ اب میں سالن اور روٹی بنا ہی رہی تھی کہ دوبارہ بارش شروع ہو گئی۔ یہ دیکھیں، دن میں مجھے 2-3 دفعہ، یہ اگلے دن صبح کی روٹین ہے، یہ بچے جو ہیں وہ اسکول چلے گئے ہیں، اور اسکول جانے کے بعد میرے کمرے کا حال دیکھیں آپ لوگ، جو چیز جس نے جہاں رکھی ہے وہیں پڑی ہے، اور یہ چوزے بھی مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی باہر نکال دو، صبح ہو گئی ہے۔ دن میں ہم انہیں جالی میں رکھتے ہیں اور رات کو ہم ان کو اسی ڈبے میں بند کر کے نا کمرے میں رکھ لیتے ہیں، بلی کی وجہ سے، گھر کی بلی ہے ہماری، تو اس وجہ سے ہمیں یہ بیچارے بچ ہی گئے، یہ وہ رنگ برنگے چوزے جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بچتے، تو یہ بچ گئے۔ اب ہم ان کی اچھے سے دیکھ بھال کریں گے، ساتھ ساتھ اپنی ویڈیو میں آپ لوگوں کو دکھائیں بھی گے۔ یہ دیکھیں،
دن میں ہم ان کو اس جالی میں رکھتے ہیں، شام کو جب مغرب کے بعد جو ہے ان کو کمرے میں رکھ دیتے ہیں۔ اچھا پچھلے سال نا میں نے یہ کچھ بیج لگائے تھے گھر پہ، کیکر اور نیم کے، تو یہ ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارے پودے ہو گئے ہیں۔ پچھلے سال یہ اگ گئے تھے 1 مہینے کے اندر اندر، چھوٹے چھوٹے پودے تھے، تو اب دوبارہ جب مارچ کے مہینے میں جو ہے وہ دوبارہ ہرے ہو گئے ہیں۔ جیسے ہی بارش آئی میں نے اپنی لکڑیوں کا انتظام کر لیا سیڑھیوں کے نیچے۔ پچھلے سال ہمارے سیڑھیاں بھی نہیں تھی، اور یہ میں نے کمرے کی سیٹنگ کر دی ہے۔ بچے آئیں گے دوبارہ، بچوں کا یہی حال ہے، انہوں نے دوبارہ پھر وہی حال کر دینا ہے۔ دن میں 2-3 مرتبہ کمرے کی صفائی کرنی پڑتی ہے، ابھی جھاڑو لگانے والا رہتا ہے، تو میں نے ہر چیز جو ہے وہ اپنی جگہ پہ رکھ دی ہے۔ اور یہ دیکھیں، میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں، ہمارے گھر میں نا ایک انار کا پودا ہے۔ کمرے کی صفائی کرنے کے بعد جو ہے وہ میں نے کپڑے دھو کے پھیلا دیے تھے، اور کپڑے دھو کے پھیلانے کے بعد میں نے جو ہے وہ چائے بنانا شروع کی۔ حسن کے پاپا جو کہہ رہے تھے کہ چائے پینی ہے، تو بارش بھی آ رہی تھی۔ بارش کے بعد بارش ہو ہی رہی تھی، میں نے چولہا جو ہے وہ سیڑھیوں کے نیچے رکھا، میں نے کہا ادھر ہی بنا لیتی ہوں۔ گیس ختم، اور اب تو لکڑیاں اور یہ پاتھیاں وغیرہ ہی جلانا پڑیں گی۔ ان میں یہ ٹینشن، لکڑیوں میں یہ ٹینشن نہیں ہوتی کہ ہائے ختم ہو جائے گی ختم ہو جائے گی، یہ ہے چلو پڑی ہیں سامنے نظر آ رہی ہیں، تو پہلے انہی پہ کام کرتے تھے، لکڑیوں پہ، پاتھیوں پہ کھانا بنانا۔ کبھی کبھار گیس استعمال کر لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں ابھی بادل ہیں، ہلکی ہلکی بارش آئی ہے، زمین گیلی ہو گئی ہے، اور پودے دیکھیں ماشاءاللہ بارش کے بعد اتنے خوبصورت لگ رہے ہیں نا، اور جو مٹی کی خوشبو آ رہی ہے بارش کے بعد، وہ تو بہت ہی زیادہ پیاری لگ رہی ہے، اور موسم بہت ہی زیادہ سہانا ہے۔ اب بارش کا موسم جیسے ہی ہوتا ہے مجھے اپنی لکڑیوں وغیرہ کا انتظام سیڑھیوں کے نیچے کرنا پڑتا ہے، باہر جگہ نہیں ہے، کچن میں آگ جلا نہیں سکتی، کمرے کے اندر دھواں ہی دھواں ہو جائے گا، تو یہ سب دیکھ کے کہتے ہیں کہ آپ نے ٹھیک کیا، ادھر سیڑھیاں بنا کے، ایک تو آپ کی چولہے کی جگہ بن گئی ہے اور ایک سیڑھیاں بن گئی ہیں۔ تھوڑی سی آگ جلانی مشکل ہوتی ہے، لیکن جس نے جو کام کیا ہو نا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اچھا میں اپنی بہنوں سے جو ہے نا وہ یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہمارے گھر میں ایک انار کا پودا ہے، اس پہ جو ہے وہ پھول لگتے ہیں اور گر جاتے ہیں، انار نہیں بنتے، کیا آپ جو ہے اس کے لیے کوئی کمنٹ میں مجھے بتا سکتی ہیں کہ کیا کروں، اس میں کیا ڈالوں جس کی وجہ سے جو ہے ان پھولوں کے انار بن جائیں؟ پھول لگتے رہتے ہیں اور گرتے رہتے ہیں نیچے، اور ماشاءاللہ سے خوبصورتی میں تو بہت پیارا لگ رہا ہے، لیکن اس پہ انار نہیں لگتے، جو پھول لگ رہے ہیں پتہ نہیں کتنے پھول لگے ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ ایک کیکر کا درخت ہے جس کے اوپر جو ہے یہ لگی ہیں کیکر کے بیج، کچھ لوگ کہتے ہیں ان کی اس کی دوائی بنتی ہے، کچھ کہتے ہیں اس کا اچار بنتا ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ لوگوں کو کے پاس کوئی مشورہ ہے کہ ان کا کیا بنتا ہے؟ اگر ہے تو پلیز ضرور بتائیے گا۔